السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ماہ رجب شروع ہو چکا ہے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک رجب کے مہینے کے متعلق ہے کہ احادیث نبوی کے اندر رجب کے مہینے کے کیا فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، ماہ رجب ان بابرکت مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ رب العزت نے یہ کائنات بناتے وقت ہی سے عزت، عظمت اور فضیلت عطا فرمائی۔ ناظرین، سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے شروع سے ہی عزت، عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں آتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ حقیقت ہے یہ بات کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کی کتاب کے اندر محفوظ ہیں، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں۔ ان کی حرمت کی وجہ سے ان مہینوں کے اندر عبادات کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور اسی طرح جو آدمی ان مہینوں کے اندر گناہ کرتا ہے تو گناہوں کا وبال اور عذاب کے اندر زیادتی بھی ضرور ہوتی ہے، عذاب کے اندر زیادتی کا اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر انسان کو زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ حضرات اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان 4 مہینوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادت کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ اسی طرح جو آدمی ان 4 مہینوں کے اندر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اسے سال کے باقی مہینوں کے اندر بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے ناظرین، کیونکہ ماہ رجب بھی ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے، تو اس کے اندر بھی انسان کو زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ماہ رجب کے اندر نفلی روزے رکھنے کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھا کرو، اور سال میں اور باقی مہینوں کے اندر ہر مہینے کے اندر 1 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ تو اس صحابی نے کہا کہ مجھ میں زیادہ طاقت ہے، میرے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر مہینے کے 2 روزے رکھ لیا کرو۔ صحابی نے پھر فرمایا کہ مجھ میں زیادہ طاقت ہے، میرے روزوں میں مزید اضافہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ پھر اس صحابی نے فرمایا کہ مجھ میں زیادہ طاقت ہے، میرے روزوں میں مزید اضافہ کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کے اندر روزے رکھا کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ کیا اور یوں چھوڑ دیا۔ مطلب یہ تھا کہ 3 دن حرمت والے مہینوں میں 3 دن روزے رکھ لیا کرو اور 3 دن چھوڑ دیا کرو۔ اسی طرح سے ترتیب آخر تک کرتے رہا کرو۔ ناظرین، رجب کا مہینہ بھی چونکہ وہی حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس لیے اس کے اندر بھی انسان کو نفلی روزے رکھنے چاہیے اور نفلی عبادت انسان کو کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح روزے رکھتے تھے، ہم کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور پھر آپ چھوڑ دیتے تھے، ہم کہتے تھے کہ اس کے بعد آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس لیے ناظرین کرام، ماہ رجب کے اندر نفلی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے، مگر یاد رکھیے گا کہ اس کو لازمی نہیں سمجھنا، اور نہ ہی ان روزوں کو رمضان کے روزوں کے برابر سمجھنا ہے، ان کے قائم مقام سمجھنا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، لوگ اس طرح سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور اسی طرح ایک اور شبہ بھی دور کرتا جاؤں، رجب کی جو 27 تاریخ کا دن ہے، لوگ اس کو خاص دن سمجھتے ہیں اور اس کے اندر خصوصی طور پر روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ احادیث کے اندر ایسا بالکل کہیں بھی نہیں آیا۔ 27 کا دن بھی باقی عام دنوں کی طرح ہے، اس کے اندر بھی اگر انسان کوئی نفلی عبادت کا روزہ رکھتا ہے نفل کی نیت سے تو اس کے لیے جائز ہے، وگرنہ 27 کے دن کو خاص سمجھنا اور اس کی فضیلت کو زیادہ سمجھنا، ایسا حدیث کے اندر بالکل کہیں بھی نہیں آیا۔ یہ من گھڑت روایات اور ضعیف روایات کی باتیں ہیں جو لوگ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر صحیح معنی سے 27 رجب کی کوئی فضیلت اور کوئی خصوصیت بیان نہیں کی گئی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔